اکابرین کے نظریے سے سمجھنا ہے۔ کس کے نظریے سے سمجھنا ہے؟ ابھی ہندوستان میں جو قانون چل رہا ہے وقف ترمیم بل، کیا چل رہا ہے؟ یہ تو بھلے ہمارے لیے بہت چھوٹی چیز ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرزمین شہریہ کے 1000 لوگوں میں 2% لوگوں کو اس کی فکر نہیں کہ ہم کو اس کو رد کرنا ہے کہ رکھنا ہے۔ کیا بھائی؟ ہم کو اس سے نفع نقصان معلوم ہی نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نافذ ہو جائے تو بھی وہی بات، نہ ہو تو بھی وہی بات، ہم تو زمین کا مالک ہیں، گھر کا مالک ہیں، شہریہ میں گھوم رہے ہیں، ہمیں کیا پتا۔ لیکن دوستو یہ بات نہیں ہے، ایک قانون چلی، اس پر قبضہ ہوا دوسرا چلے گا، اس پر قبضہ ہوا تیسرا چلے گا، اس پر قبضہ ہوا چوتھا چلے گا۔ کیوں؟ مقصد قانون نافذ کرنا نہیں، مقصد ہے دین مٹانا، مقصد ہے دین مٹانا۔ ایک قانون پاس کر کے دوسرا چلائے گا، تیسرا چلائے گا۔ اگر ہم پہلے قانون میں پہاڑ بن کر سامنے راستہ نہیں روکے اور ایک مضبوط دیوار بن کر ہم اس کو نہیں ٹوکے، تو پھر وہ اگلا قدم بڑھا کر کے تیسرا قدم بڑھائے گا۔ اس لیے دوستو ہم سب کو آج اکابرین کے نقش قدم پر چل کر وہ جہاں جانا کہے، اگر کہے آگ میں کود جائیے تو کودنا ہمارے لیے بھلے نفس کے اعتبار سے مشکل ہو، لیکن یہ مشکل کو مشکل مت سمجھیے، کود جائیے۔ اگر ہم کودیں گے ہو سکتا ہے میری موت آ جائے، ہو سکتا ہے میری گردن کٹ جائے، ہو سکتا ہے ہم کو اپنی جان کی بازی دینا پڑے، لیکن میری ایک آج کی جان کی بازی ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑے فائدہ کی بات ہوگی۔ ور نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے صرف نام سنا ہے بخارا اور سمرقند کا، صرف نام سنا ہے۔ میں آج تقریباً 3 گھنٹے سے اسی بخارا اور سمرقند کو مطالعہ کر رہا تھا، 3 گھنٹے کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس 3 گھنٹے میں میرے آنکھوں کے پلک میرے خیال سے بہت ہی کم سوکھے ہوں گے۔ میں جو پڑھا اس کو اور دیکھا، ایک جھلک میں آپ کو رکھوں اور اس کے بعد بات پوری کر دوں۔ سمرقند بخارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 322 سال پہلے سکندر اعظم نے ایمان کا ڈنکا بجایا تھا۔ حضرت عیسیٰ سے پہلے کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دوسرے میں حضرت قاسم ابن عباس، جو حضرت ہمارے سیدنا آقا و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے حضرت قاسم نے اس پر جھنڈا پھہرایا۔ اس وقت سے لے کر مسلسل، مجھے تاریخ ابھی گنانا مقصد نہیں ہے، یعنی عیسیٰ سے پہلے جس سرزمین پر دین کا ڈنکا بج رہا تھا وہ سمر اور بخارا کہاں ہے؟ جو لوگ تاریخ جغرافیہ کے اعتبار سے جانتے ہیں اس کو معلوم ہے کہ 3 طرف سے اس ملک کو پہاڑ سے گھیری ہوئی ہے، سامنے سمندر ہے۔ 3 طرف سے پہاڑی میں گھیرا ہوا ملک، سامنے کیا ہے؟ سمندر، راستہ تیسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اتنا خوشحال دین کا ڈنکا بجنے والا ملک پر جب باطلوں نے اپنا نگاہ ڈالا اور وہاں پر پیدا ہونے والے ایک ہی انسان پوری دنیا کے لیے کافی ہے۔ قرآن مقدس کے بعد اگر کسی کتاب کو پڑھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ بخاری شریف ہے۔ وہی امام بخاری اسی بخارا میں پیدا ہونے والا شخص ہے، اوروں کا نام گنانے میں بہت لمبا وقت گزر جائے گا۔ جس سرزمین پر امام بخاری پیدا ہوا ہو اس سرزمین کی بات میں کر رہا ہوں۔ جس سرزمین پر ابو علی سینا پیدا ہوا ہو اس سرزمین کی میں بات کر رہا ہوں۔ جس سرزمین پر جلال الدین سیوطی پیدا ہوا ہو اس سرزمین کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایک نہیں ہزاروں اکابرین کی مزار اب بھی موجود ہے۔ حضرت قاسم ابن عباس کی بھی مزار وہاں پر موجود ہے، ابھی وہ نمائش بنا ہوا ہے، لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اس سمرقند اور بخارے کو، جو پوری دنیا میں لوگ سیر کرتے ہیں، وہ نمائش گاہ بنا ہوا ہے۔ اس سمرقند اور بخارے میں جب راز روش کی نگاہ پڑی، باطل نگاہ پڑنے کے بعد اس میں 3 چیز ڈالا۔ اس میں سب سے پہلے ڈال کر اس نے پھوٹ ڈالا، مختصر انداز میں وہاں پہ لوگوں پہ پھوٹ ڈال کے راجاؤں مہاراجاؤں میں پھوٹ ڈال کر لڑایا۔
جب لڑکے کمزور ہو گئے تو ایک کے بعد ایک قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد وہ اس جگہ کے تعلیم میں اپنے بچوں کو داخل کیا۔ دیکھیے تعلیم مسلمان کی ہو رہی ہے، قرآن کی ہو رہی ہے، بخاری کی ہو رہی ہے، مسلم کی ہو رہی ہے، پڑھا کون رہا ہے؟ انگریز۔ روسی اپنے بچوں کو پڑھا کر کے عالم بنایا، بھلے زبان میں وہ قال رسول پڑھ رہا تھا، دل کے اعتبار سے سیاہ تھا، دن بھر وہ قرآن و حدیث پڑھتا تھا، رات بھر وہ روسی اس کی تربیت کرتا تھا کہ بیٹا میں عمل کے لیے نہیں پڑھا رہا ہوں، ان کی باتوں کو سیکھنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے پڑھا رہا ہوں کہ قرآن میں کیا کیا باتیں ہیں۔ جب پڑھا کر کے اس پر ہو گیا تو جب لوگوں کا اعتماد بسا تو ان لوگوں کو ان کے مدرسوں میں مفتی بنا کر کے اپنے بچوں کو بیٹھایا۔ دیکھیں میں کہ کون بیٹھ رہا ہے مفتی بن کر کے؟ روسی بچے بیٹھ رہے ہیں مفتی صاحب بن کر کے۔ کیوں؟ پڑھ کر کے اتنا بڑا عالم بن گیا کہ یہاں کے بچوں سے بھی بڑا بن گیا۔ علم تو سب سے زیادہ شیطان کو بھی تھا نا، علم عمل کے لیے ضروری نہیں ہوتا، عمل الگ چیز ہوتی ہے، علم الگ ہوتا ہے۔ تو وہاں کے سید المفتی کون بنے؟ سید المفتی روس کا بچہ بنا، وہ بن کر مفتی صاحب بن کر کے بیٹھ گئے، 2-4 سال فتویٰ ان کے موافق، دین کے موافق دینے لگے، اس کے بعد اپنا شوشہ شروع کیا، فتوے خرید و فروخت ہونے لگے، مسئلے اپنے موافق بیان کرنے لگے اور کہنے لگے کہ عقل تو یہ کہہ رہا ہے مسئلہ ایسا ہونا چاہیے، اور پھر مسئلے بیچنا شروع کیا۔ دین دھیرے دھیرے آپس میں علماء میں پھوٹ پیدا کیا۔ جب علماء میں پھوٹ ہوا، عوام دو گروہ میں بٹ گئے، کچھ عوام اہل حق علماء کی طرف ہو گئے، کچھ عوام اس مفتی صاحب کی طرف ہو گئے، علماء میں تضاد ہوا، دھیرے دھیرے علماء سے محبت ختم ہو گئی۔ جب علماء سے محبت ختم ہو گئی تو پھر اس روسی دھیرے دھیرے ہندوستان کے طرح آج جو پھوٹ ڈالا جا رہا ہے مسئلے میں نہیں بلکہ دھیرے دھیرے قرآن پر قبضہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ سمرقند بخارا کی یہی شکل ہوئی۔ ایک دن آیا کہ پھر پورے علماء کو گن کر کے کیا کیا، اس روسی نے قبضہ کر کے ان علماء کو ہراس میں لے کے قتل کرنا شروع کیا۔ جب وہاں پر بس نہیں ہوا، تلواریں تھک گئی، گولی ختم ہو گئی، تو ان علماء کو بحری جہازوں میں ڈال کر برف جیسا چیز، جیسا آج جس کو ہم لوگ برف بنانے کے لیے کس کا استعمال کرتے ہیں، جو آج کل فریج کا استعمال ہو رہا ہے، پانی جہازوں میں برف ڈال کر علماء کو ڈال کر سمندر میں پھینک دیا گیا، اسی ٹھنڈ میں جھلس کر وہ مر گئے۔ جب اس پر بھی کم نہیں ہوا تو ٹرینوں کو آمنے سامنے چلا کر کے علماء کو اس پر بسا کر ٹکرا کر کے مارا، اس میں بس نہیں ہوا تو پھانسی کے پھندے لٹکا کر علماء کو ختم کیا۔ مقصد دین ختم کرنا تھا۔ جب لوگ ڈر گئے، عوام بھیبت ہو گئے، اعلان ہو گیا کہ جو بھی قرآن و حدیث کی کتابیں پڑھتا ہوا دیکھا جائے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ پولیس لگی، ایک کے بعد ایک سب کو قتل کرنا شروع کیا۔ قتل کرتے کرتے جب کوئی علماء برادری نظر نہیں آئی تو پھر اس کو جو ہے جاسوس متعین کیا کہ رات میں جا کر کے جاسوس گھر میں دیکھا کرتا تھا کہ اس گھر میں کوئی اردو جیسی کتاب تو نہیں، اس گھر میں کوئی قرآن تو نہیں۔ اگر چھپ کے بھی کوئی قرآن پڑھتا تھا، چھپ کے بھی کوئی نماز پڑھتا تھا تو اس کی جاسوسی کر کے نام نوٹ ہوتا تھا اور صبح پولیس پکڑ کر کے اس کو آ کے قتل کر دیا کرتا تھا۔ دین کا نام پورا ستیہ ناش ہو گیا۔ یہ ہے سمرقند اور بخارے کا حال، اور وہ RSS اس کو پڑھ کر کے ہندوستان سے دین کو مٹانے کے لیے آج اسی نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ مسلمانوں، ہم کہاں سو رہے ہیں؟ ہمیں یہ چین اور سکون آج بے چینی میں ملنا چاہیے جتنی آج بے چینی اکابرین کے دل میں ہے۔ آپ بہرحال واٹس ایپ میں پڑھ رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، کس نئے سے پڑھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بس بات ختم ہو گئی، لیکن پڑھ کر کے عمل پیدا کرنا ہے۔ اکابرین اگر کہیں چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو جانا ہے۔ اپنے گھر کے کاروبار کے کاموں کو اگر آج آپ نے ویسٹ نہیں کیا تو ایک وقت آئے گا ہم چلے جائیں گے، ہمارے بچے کو دین نام کا کوئی چیز ہندوستان میں نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں اکابرین کے نقش قدم پر چلنا ہے۔
چلیں گے انشاءاللہ۔ اور اس وقت پر بل کو ہٹانے کے لیے یہ جو نیوز میں سن رہے ہیں یہ چیز پاس ہو رہی ہے، یہ سب سے کچھ نہیں ہونے والا۔ سب کے منہ میں ایک ہی آواز ہونا چاہیے، کسی شرط کے ساتھ یہ بل ہمیں منظور نہیں۔ آپ شرائط ہزار لگا لیں، کسی شوشے میں، کسی گلی میں، کسی جھڑوکے میں، پھر آپ اسی بات کو لائیں گے۔ اس لیے آپ کے گھر کا جھڑوکا بھی ہمیں پسند نہیں، ہمیں ہر حال میں بل نہیں چاہیے۔ دوستو، بات دوسری طرف لمبی نہ ہو جائے، چونکہ ایک چھوٹی سی بات رہ گئی ہے۔ میں ایک حدیث موطا امام مالک کی بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دو احتجاج منظور ہے 20 تاریخ کو لالہ چوک میں، 20 کو لالہ چوک بھی ہے، 20 تاریخ کو لالہ چوک میں 9 بجے سے احتجاج ہے۔ وہ احتجاج پرسکون بیٹھ کر ہوگا۔ اور 26 تاریخ کو کہاں سے آنا ادھر سے ہے نا، بولان سے مجموعہ ہاٹ کی ریلی ہے، پرسکون ریلی ہے۔ دوستو، ہمیں اپنی بات سکون سے ہی پہنچانا ہے، سامنے ہزار کوئی ناش کرنے والا ہو دیکھنا بھی نہیں۔ اس پرسکون ریلی میں ہم سب شامل ہوں، احتجاج میں شامل ہو کر کے ایک جہتی اور اتحاد کا ہم ایک مظاہرہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کے اس محنت کو قبول فرمائے گا۔ موطا امام مالک کی حدیث صرف میں ترجمہ کر کے اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ موطا امام مالک میں کثرت اموات کے متعلق جو لکھا ہے، موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب 4 باتیں ہوں گی موت کی کثرت ہوں گی، اچھے لوگوں کو اللہ اٹھانے شروع کریں گے۔ سب سے پہلی بات، جب غیروں کے مال کو لوگ اپنا مال سمجھنے لگے، تشریح کا وقت نہیں، پہلی بات جو غیروں کے مال کو لوگ اپنا مال سمجھنے لگے، یعنی غیروں کے مال کھانے میں دل میں درد نہ ہو، خواہ وہ یتیم کا ہو یا غیروں کا مال ہو۔ دوسری بات، جب زنا عام ہو جائے، زنا میں بہت سارے پہلو ہیں، تشریح کا وقت نہیں، زنا ہی آنکھ کا بھی زنا، ہاتھ کا بھی زنا، پیر کا بھی زنا، دل کا بھی زنا، دماغ کا بھی زنا، ہر زنا سے بچنے کی کوشش کریں۔ تیسری چیز ہے، جب انسان ناپ تول میں کمی کرنے لگے، دیتے ہوئے سامان 2 گرام کم ہو تو دے دیں، اور لیتے ہوئے سامان جب 10 گرام زیادہ نہ ہو ہم لینے کو تیار نہیں۔ جب تک یہ ایمان ہمارے پاس ہوگا یہ کسی کام کا ایمان نہیں۔ چوتھے چیز میں ہے، جب انصاف ختم ہو جائے، انصاف ختم ہو جائے گا تو پھر اموات کثرت ہو جائیں گے۔ انصاف کا مطلب یہ ہے، ہمارا بیٹا اگر کچھ کہہ رہا ہے، ہم انصاف منصف بن کر کے بیٹھے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا کسی طرح بچ جائے، ہم اسی کے چکر میں لگے رہتے ہیں، تو پھر یہ ہمارا انصاف کسی کام کا نہیں۔ میں اپنی بات نہیں کہتا، کہنے میں اگر کوئی غلطی ہو تو معاف کیجیے گا۔ میں موطا امام مالک کے حوالے سے بات کہتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پڑھ لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ خطبہ ہوگا۔ آخر دعوانا